نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامۃ الی سبع ارضین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے بغیر حق کے کسی کی تھوڑی سی زمین پر بھی قبضہ کر لیا، قیامت والے دن اسے 7 زمینوں تک دنسا دیا جائے گا. اللہ. ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایک بالشت زمین یعنی ایک ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک، ایک بالشت کے برابر، ایک ہاتھ کے برابر زمین پر ظلماً قبضہ کیا، اللہ رب العزت قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس بد نصیب کے گلے میں ڈالیں گے، اور اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے، دنیا میں تمہیں سیری نہیں ہوتی تھی زمین، تو اپنی زمین پر راضی نہیں تھا، دوسروں کی زمین پر تو قبضے جماتا تھا. آج 7 زمینیں تیرے گلے میں طوق بنا کر ڈالی گئی ہیں، اب محشر کے میدان میں چکر لگا ان کو اٹھا کر. اللہ کریم اس بات کو بھی معاف نہیں کر رہے کہ اس نے صرف ایک ہاتھ کے برابر زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کے مکان پر نہیں، کسی کے پلاٹ پر نہیں، 20 ایکڑ 50 ایکڑ 100 ایکڑ زمین پر قبضہ نہیں، صرف ایک ہاتھ کے برابر اس نے قبضہ کیا، ظلماً ناجائز کسی کی زمین ہتھیا لی. تو اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں تک اس کو نیچے دنسا دیں گے. اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. اللہ. انسان تو ایک چھوٹا سا پتھر نہیں اٹھا سکتا اپنے گلے میں، تو زمین کے اوپر کتنے پہاڑ ہیں، اور پھر 7 زمینیں اس کے گلے میں ہار کی شکل میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا کہ اب اٹھاؤ اس کو. آج انسان بڑا فخر کرتا ہے کہ فلانا قبضہ گروپ ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتا ہے، لوگوں کے مکانوں پر قبضہ کرتا ہے، بڑے فخر سے. معزز سامعین و ناظرین، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں 7 زمینوں کو اٹھا لوں گا، میں اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، اتنا ویٹ اٹھا سکتا ہوں، تو وہ کر لے قبضہ، وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ جما لے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ حشر والے دن میں ساری مخلوق کے سامنے مجھے رسوا اور ذلیل کیا جائے گا، تو پھر جن لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ واپس کر دے. بڑی بری خصلتیں ہیں ہماری، جب ہم مکان بناتے ہیں تو جان بوجھ کر 2 انچ 4 انچ 1 فٹ جگہ ہمسائے کی بھی دبا لیتے ہیں، یا جب ہم اپنی زمینیں ہموار کرتے ہیں تو بہانے ہمسائے کی زمین بھی تھوڑی سی ساتھ ملا لیتے ہیں. یہ بری عادتیں ہیں، اور آج تو تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ ہو رہا ہے. قیامت والے دن اللہ کریم 7 زمینوں تک نیچے دنسا دیں گے، پھر اس کو کہا جائے گا 7 زمینوں کی مٹی اپنے کندھوں پر اٹھاؤ. اللہ. پھر اس بد نصیب کے بارے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہ میری امت سے بھی نکل جاتا ہے. اللہ. بڑے بڑے قبضہ گروپ ہیں، پجاروں رکھی ہوئی ہیں، کاریں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کا نجائز مال کھاتا ہے. اللہ. تو پیارے پیارے بھائیوں، آپ کو
صرف وہی جگہ ملنی ہے جہاں آپ نے دفن ہونا، جتنا مرضی قبضہ جما لو، وہ لوگ کھائیں گے آپ کے بعد، لیکن آپ کو صرف وہ قبر میں سامنے والی جگہ ملنی ہے جہاں آپ نے عالم برزخ کی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا مال ظلمن ہتھیایا ہے ان کو واپس کیا جائے، اگر کوئی آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ معافی ہے کہ میں زمینوں پر قبضہ کر لوں اور معافی مانگ لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں اللہ کے نزدیک، ہرگز ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کر رہا تھا، اس نے بیت المال سے ایک چادر چوری کی، ایک خیانت کی چادر میں، تو اللہ کریم نے اس کو بھی دوزخ میں ڈالا۔ تو کسی کی زمین پر، کسی کمزور کی زمین پر، کسی غریب آدمی کی زمین پر ظلمن قبضہ نہ کریں، بغیر کسی حق کے اس کی زمین پر قبضہ نہ کریں، وگرنہ اللہ قیامت والے دن ذلیل و رسوا کریں گے، اللہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق بنا کر ڈال دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔